बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं डॉक्टर जावेद गिल और ये है मज़दूर दुनिया। साथ को आपसे हम बातचीत करते रहते हैं और आपके कमेंट्स भी आते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा वर्क ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करें कि काम की दुनिया क्या है और काम की जगह के हवाले से बात करें, और थोड़ी सी तारीख पे नज़र डालें कि पुरानी बात नहीं है कि पेशे बड़े, अगर गांव में हम देखें तो पेशे बड़े होते थे कि कोई लोहार है, तरखान है, मोची का काम कर रहा है, कोई माशकी है, या इसी तरह कोई नाई का काम कर रहा है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखें तो ये पेशे ख़त्म होते जा रहे हैं और वो ये ज़ात बरादरी और पेशों का बड़ा तल्लक था। और आप अगर एक दो पेशों को हम अगर आप लें तो आप देखें कि जो बाल काटने वाले थे, नाई जिसको कहते थे, और बड़ा एक उसको ये समझा जाता था कि एक किस्म का यानी नाई का लफ्ज़ जो है वो, या इस तरह का पेशे के वाले से जुलाए का लफ्ज़, या इसी तरह कुम्हार का लफ्ज़, या आप कह लें लोहार का लफ्ज़, तरखान का लफ्ज़, तो ये, या मोची कहना, तो ये थोड़ा सा महसूस होता था कि गांव में जिमींदारों को या किसानों को सपोर्ट करने के लिए ये एक सिस्टम था, जो कि क्लोज इकोनॉमी में होता है कि आप अपने गांव में हैं तो गांव में सारे काम गांव में होते थे। जो किसान है उसने अगर वो काश्तकारी कर रहा है तो उसको अगर फर्ज करें उसने लाइफ स्टॉक के लिए या हल चलाने के लिए जितना भी लोहे के उसके संद कहते थे यानी औजार थे, उसको तेज करवाना है, उसको बनाना है, या इसी तरह वो उसके लिए लोहार काम करता था, या दरख्तों को काटना है, या इसी तरह बाद में ये हुआ कि वो चक्कियां उन्होंने लगा ली, खरास लगा ली और उस पे वो दाने जो गंदम होती थी उसका आटा बनाते थे। फिर वो लकड़ी का काम साथ शुरू हो गया, आरे लग गए। तो ये वो काम थे जो कि यानी वो फैक्ट्री गांव में जो होती थी वो एक चक्की होती थी जो कि उसकी आवाज भी टिपिकल आती थी और उसको वो एक किस्म की, यानी उसे पता चलता था कि ये जिंदगी है इस गांव में, और धुआं थोड़ा थोड़ा निकलता था। वो जिस तरह के इंजन होते थे उसके हिसाब से वो काम होता था। तो वो जो काम थे ना, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो जो नाई था वो फिर आ गया, उसने हमाम बना लिया और वो गांव से छोटे से कस्बे में आ गया। वहाँ उसने गांव में भी अब तो हमाम बने हुए, तो वो उसको अब हेयर ड्रेसर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो तरखान था उसने फिर जब आके उसने अपना वो काम शुरू कर दिया और वो फर्नीचर भी बनाता है, वो घरों में जितना भी काम है दरवाज़ों वाला और जितना भी ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में काम है वो सारा वो करता है और उसमें उसकी शॉप्स हैं और उस पर वो काम होता है। इसी तरह जो ये लोहार थे तो इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, तो वो उन्होंने भी अपने इसी तरह पेशे जो है वो चेंज कर लिए, और वो पेशे चेंज नहीं किए बल्कि उन्होंने इम्प्रूव किया अपने काम को। और मैं समझता हूँ कि ये उनका जो पेशा था या जो एक जात जिसके साथ मंसूब कर दी गई थी, तो सर्कल से बाहर निकला और सीलिंग से बाहर निकला और उसने अपने आप को यानी एक एंटरप्राइज बना लिया। और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसको शायद हमने उस तरह कभी नहीं देखा। यानी एक रवायती काम से जो कि क्लोज इकोनॉमी में हो रहा था उससे वो कमर्शियल मार्केट में, लेबर मार्केट में एंटर हो गया, और उसने अपने आप को जिसने जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, मतलब मोची जो थे उनमें से लोग कुछ आए जिन्होंने अपने कारखाने बना लिए, यानी बहुत 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 सारे, यानी मैं लेबर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे तो अंदरूनी शहर लाहौर में मैं था, और वहाँ पे 3 4 5 ऐसे लोग थे जो कि घरों में उन्होंने वो किराए पे लिए होते थे और वहाँ पे वो ख़वातीन के जूते बनाते थे, और वो जूते अब ब्रांड्स हैं उनके। इसी तरह आप देखें जो खेस बनते थे गांव में, और इसी तरह बहुत सारा ऐसा काम होता था जो जलाहा जिसको हम कहते थे वो करता था। वो जब बाहर निकले तो उन्होंने अपना फिर काम शुरू कर दिया, किसी ने लूमें लगा ली, किसी ने अपनी दुकानें बना ली, किसी ने वो काम शुरू कर दिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है।
اور یہ ایسی ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ حالات نے کر دی، جو کہ یعنی جو ایگریکلچر سے ہم ٹرشری ایکٹیویٹیز میں آئے، پھر بزنس میں آئے، پھر آگے سیکنڈری ایکٹیویٹیز بڑھی، اور وہ مارکیٹ نے فلرش کیا، اور وہ ہم نے اس میں، اور اس کو یہ بھی ہے کہ ریوارڈ زیادہ ہوا، ریوارڈ ان منی ٹرم ہوا۔ پہلے یہ تھا کہ گاؤں میں کائنڈ میں لیتے تھے، ایک بندہ گیا گاؤں میں، اس میں دیکھا دوسرا جا کے ادھر کام کر رہا تو اس نے بھی وہاں جانا شروع۔ تو یہ ایک مائگریشن تھی جو گاؤں سے شہروں میں تھی، اور ایک مائگریشن یہ تھی کہ ٹرانسفارمیشن تھی کہ آپ نے پچھلے کام چھوڑے، آپ نے کائنڈ والا کام، ایک محتاجی جو کہ بڑے ذمہ دار اور بڑے لوگ جو گاؤں میں جن کے تحت رہ کے آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا تھا، اور آپ کو وہ منی ٹرم میں پیسے نہیں ملتے تھے، آپ کو کائنڈ میں اتنے من دانے، اتنے کلو گڑ، اتنے من کپاس، یہ چیزیں اس وقت عام تھیں، اور وہ یہ جو لوگ کام کرنے والے تھے ان کو سیپی کہتے تھے، سیپ کرنے والے، اور ان کو وہ ملتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب اس کو توڑا، اس پورے سرکل کو، ٹو سم ایکسٹینٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے مرضی ہم نام دے دیں اس کو، لیکن ایک قسم کا وہ غلامی تھی۔ یعنی اس میں یہ تھا کہ وہ ڈیپینڈنٹ تھے اپنے چودھری کے، اپنے اس پورے اپنے جتنے بھی تھے اس گاؤں میں لوگ رہنے والے، وہ جن کے وہ سیپی تھے، تو وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے، اور عموماً یہ تھا کہ گزارا نہیں ہوتا تھا، اور ان کو ایون ان کے ساتھ سلوک بھی صحیح نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جب باہر نکلے تو وہ پھر شیخ بن گئے، اور پھر بڑے یعنی اچھا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اور یہ بھی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ جب لوگ باہر نکلے، اور ہمارے گاؤں سے پھر لوگ جا کے ان کے پاس جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یار فلاں جو ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ تو وہ ترقی ایکچولی وہ جو کلچز تھے کھینچنے والے گاؤں میں، جو آگے نہ بڑھنے والے، جس میں آپ روایتی کام کر رہے ہیں اور سرٹن اکانومی جو کہ چھوٹی سی ہے گاؤں کی، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے اور کوئی آپ کے ہنر کو اس طرح آنر کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو وہ مارکیٹ کی پرائس نہیں ملتی تھی۔ تو جب یہ مارکیٹ اوپن ہوئی، مارکیٹ کی پرائس ملنی شروع ہوگی، تو وہ ٹرانسفارمیشن ہوگی جو پچھلی ذاتیں، برادریاں اور پیشے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ یہاں تک گئے ہیں، اب لوگ بھول گئے ہیں کافی حد تک یہ پیشوں کو، اور یہ سارے اب آگے بڑھ رہے ہیں لوگ۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے لیے ایک آپ مشعل راہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، ہم فلاں کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے اندر اگر پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر سکل ہے، آپ ارج ہے، تو آپ جو ہے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کسی پیشے کے ساتھ کوئی کام منسوب نہیں ہے۔ جو آپ کام کریں گے، آپ دیکھیں بڑے انڈسٹریلسٹ، کوئی ٹیکسٹائل مل بناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے سائیکل بنانے ہیں، موٹر سائیکل بنانے ہیں، کاریں بنانی ہیں۔ تو یہ ڈائیورسٹی ہے۔ تو جو آپ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ جو بنیادی کام ہے اس سے باہر نکل کے پھر ایڈوانس کاموں میں جائیں گے۔ تو یہ ابھی دیکھیں وہی جو لوہار تھے، انہوں نے پھر ٹریکٹر، تھریشر بنانے شروع کر دیے، پھر ٹریکٹر کے ساتھ اس کا جو جتنی بھی جو ٹولز ہیں یا امپلیمنٹس ہیں وہ بنائے، اور یہ شہر بن گئے۔ یعنی آپ ڈسکا دیکھیں، اسی طرح گجرانوالہ کے پاس، پھر اسی طرح اور بہت سارے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ٹاؤنز ہیں، وہاں پہ کتنی انڈسٹری، ٹوکا مجھے ابھی تک مشہور ہے کہ وہ نام تھے ان لوگوں کے، ان کے نام سے ٹوکا یعنی چارہ کاٹنے والی مشین جو ہے، تو یہ انہوں نے نام پیدا کی۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی، ڈیٹیل تھی کہ ہم کس طرح پاکستان بنا، پیشے تھے لوگ، پیشوں کو کس طرح جانتے تھے، اور وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ترقی کی، مارکیٹ میں آئے، ہجرت کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سکسیسفل جو ہے وہ آپ بزنس مین بن گئے، انڈسٹری میں آ گئے، اور وہ جو لوگ تھے جن کے وہ مرہون منت ہوتے تھے گاؤں میں، وہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے پڑھا ان کے بچے نکل گئے، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ سسٹم تھا، جو کلچز تھے، جو ایک گاؤں میں ایک سلسلہ تھا جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو انہوں نے نکل کے وہ اپنے آپ کو شو کیا،
اور پھر اس کے بعد اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، مختلف رائے بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی، لیکن میرا اتنا تھا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں آج یہ بات کروں کہ وہ لوگ جو مختلف کام کر رہے تھے پھر انہوں نے سوئچ اوور کیا، دوسرے کاموں میں آئے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کامیابی لی۔ تو اس پہ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اچھے ویوز دیں، اس میں ہم دیکھیں کہ کوئی اچھی مثالیں ہیں تو ان کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں، تاکہ لوگوں کے لیے جو کہ امپلائمنٹ والا کام ہے، مزدوری والا کام ہے، جو کہ انگیجمنٹ والا کام ہے، یا آپ کہیں مزدور لگ جاتے ہیں تو بڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں، اگر اس طرح کا کام کریں گے تو اس میں بزنس میں بہت زیادہ برکت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اس میں 99% جو ہے رزق جو ہے تجارت میں ہے، بزنس میں ہے۔ تو ہمیں اس میں آنا چاہیے تاکہ ہم اپنی جو محنت ہے اس کی صحیح ویلیو جو ہے مارکیٹ سے لے سکیں، انوویشن لائیں۔ تو یہ اس پہ کمنٹس کریں، اپنے ویوز دیں، تاکہ ہم جو ہے اس کی لائٹ میں ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم کچھ اور پڑھیں اور پھر آپ کے لیے کچھ اور لے کے آئیں۔ تھینک یو ویری مچ، ہمیں کمنٹس سے نوازیں، تھینک یو۔